اس عرس پہ آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے عرس کا مقصد پیدا کیا سمجھا ہے؟ آئے دو چار ناتا سنیا، ہاتھ ہلائے، لنگر کھادا تے مچھان اتار دیں دے آؤ گئے. کیا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا؟ بھائی یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بزرگ انعام یافتہ ہیں. آج دیکھو جنگل کے اندر منگل لگا ہوا ہے، آج یہ سمجھو ورکنگ ڈے بھی ہے، اس کے باوجود ایک جنگل بیابان میں اتنی پبلک کا اکٹھا ہو جانا یہ معمولی بات نہیں ہے. ان بزرگوں کے اندر روحانیت اور اللہ کے ولی کامل ہیں، تو ہم یہاں پر آئے ہیں. آنے کا مقصد یہ ہے بر ان کو جو رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرمائی، ان کو جو انعام عطا کیا، یہ کس راستے پر چلتے تھے اسی راستے پر ہم چلے تاکہ ہم پر بھی ہمارے پر کرم ہو جائے. ہم یہ دعا ہر رکعت کے اندر، میں نے یہ آیت اس لیے پڑھی ہے کہ مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر بندہ ہر نماز کے اندر ہر رکعت میں رب کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر پڑھتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. مجھے اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میں کہتا ہوں بھائی میرا راستہ سیدھا ہے، آپ کہتا ہے نہیں جی میرا راستہ سیدھا ہے، یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے، یہ کہتے ہیں میرا راستہ سیدھا ہے. ہم کدھر جائیں؟ رب تعالیٰ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، فیصلہ میں کر دیتا ہوں. میرے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر میرے انعام یافتہ بندے چلے وہی سیدھا راستہ ہے. بس ان کے نقش قدم پر چلو تم بھی انعام یافتہ بن جاؤ. اچھا یہاں میں ایک اور بات عرض کر دوں، نقش قدم کیا ہے؟ نقش قدم کس کو کہتے ہیں؟ راستے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتا ہے پکی سڑک، ایک ہوتا ہے کچی سڑک. پکی سڑک پر بندہ چلے قدموں کے نشان نہیں بنتے، اور کچی سڑک پر بندہ جب چلتا ہے اس کے قدموں کے نشان بنتے چلے جاتے ہیں. بس قدموں کے جو نشان ہیں ان نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کسی کے قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے چلتے جاؤ گے تو ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوگا. یہ ہے نقش قدم پر چلنا. اگر میری بات آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی، میں اس کے لیے ایک چھوٹی سی حکایت بیان کر دوں. حکایت سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ تعالی مسئلہ آسان ہو جائے گا. ایک جنگل کے اندر جہاں بہت سارے جانور رہتے تھے، 3 جانوروں کے درمیان آپس میں اتفاق ہو گیا، معاہدہ ہو گیا کہ بھئی ہم تینوں مل کر شکار کریں گے، بعد میں تینوں تقسیم کر لیا کریں گے. وہ 3 جانور کون کون سے تھے؟ شیر، گیدڑ اور لومڑی. کون کون سے جی؟ طے یہ پایا ہم تینوں مل کر شکار کریں گے، اور جو شکار ہو جائے اس کو تینوں ڈیوائیڈ کر لیں گے آپس میں. اب تینوں نے مل کر شکار کیا تو 3 ہی جانور پکڑ لیے، ایک گائے، ایک ہرن اور ایک خرگوش. کون کون سے جانور پکڑے؟ گائے، ہرن اور خرگوش. شیر نے گیدڑ کو بلایا، ہاں بھئی بتلا تقسیم کیسے کی جائے. وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ یہ تقسیم تو رب تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوئی ہے. کہنے
کہنے کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا جی حصہ بقدر جسہ، جس کا اتنا بڑا پیٹ ہے اس کو اتنا بڑا حصہ مل جائے. کہنا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے آپ سب سے بڑے ہیں، گائے آپ لے لے، میں چھوٹا ہوں، ہرن مجھے مل جائے، اور لومڑی سب سے چھوٹی ہے تو خرگوش اس کو مل جائے. شیر کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک تھپڑ مارا اس کو، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. بڑا آیا فیصلہ کرنے والا، لذیذ ہرن اپنے لیے رکھتا ہے اور بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے، ابھی میں تیرا دیکھتا ہوں فیصلہ. اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ ایک طرف بیٹھ کے رونے لگ پڑا. تھوڑی دیر کے باری آئی لومڑی کی. شیر نے کہا بھائی تو بتلا کیسے تقسیم کیا جائے؟ کہنے لگا بادشاہ سلام، یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، یہ تقسیم تو رب تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی ہوئی ہے. کہتا کیا مطلب تیرا؟ کہنے لگا جی یہ خرگوش آپ صبح ناشتے میں استعمال کریں گے، دوپہر میں آپ گائے کھائیں گے، اور رات کو ہلکی پھلکی غذا ہونی چاہیے تو ہرن آپ رات میں کھائیں گے. کہنے لگا سب کچھ. میں نے کہا پھر تم کیا کھاؤ گی؟ کہنے لگی جو آپ کا بچہ کھچا ہوگا وہ ہم کھائیں گے. شیر سارا شکار نہیں کھاتا، تھوڑا کھا کے چھوڑ دیتا ہے، آپ کا بچہ ہم کھا لیں گے. شیر سوچ میں پڑ گیا، یار اس نے اتنا عقل والا فیصلہ کیسے کر دیا. اسے نہ رہا گیا. کہنے لگا لومڑی تجھے اتنی مت کیسے آئی؟ کہنے لگا جی گیدڑ کا انجام دے کے مجھے خود ہی عقل آ گئی. میں نے سوچا اس کو ایک تھپڑ بنا، اس کی ٹانگ ٹوٹی، مجھے پڑ گیا، میری تو جان ہی جائے گی، لہذا اس کا انجام دے کے مجھے خود ہی عقل آ گئی. یار بظاہر تو یہ ایک ہنسنے والی حکایت تھی، خدا کی قسم جب اس کا نتیجہ نکالا گیا تو جتنا رویا جائے وہ کم ہے. وہ فرماتی ہے بندے، ایک لومڑی نے گیدڑ کا انجام دیکھا، اس کو عقل آ گئی. تیرے سامنے چوروں کا انجام موجود ہے، شرابیوں کا انجام موجود ہے، زنا کرنے والوں کا انجام موجود ہے. ارے تیرے سامنے ماں باپ کے نافرمان کا انجام موجود ہے، تیرے سامنے بے نمازیوں کا انجام موجود ہے، اور تیرے سامنے اللہ کے ولیوں کا انجام بھی موجود ہے. ان سب کو دیکھ کر بھی اگر تجھے عقل نہیں آ رہی پھر تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، یہ چوپائے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے، چوپایوں سے بھی گزرے. میرا تعلق لاہور سے ہے تو لاہور میں رہنے والوں کو میں بڑی آسانی سے سمجھا دیتا ہوں. میں عرض کر رہا تھا لاہور والوں کو میرے لیے سمجھانا بڑا آسان ہے. لاہور کی سرزمین پر بڑے بڑے بدماش مر گئے، بڑے بڑے فلم ایکٹر مر گئے، بڑے بڑے دادا گیر مر گئے، بڑے بڑے بھتہ خور مر گئے، ارے بڑے بڑے وزیر مشیر مر گئے. آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے اور لاہور میں داتا حضور کا مزار شریف موجود ہے. راوی دریا کے پل کے پرلی طرف چلے جاؤ، جہانگیر کا مقبرہ ہے. حضرت صاحب بڑی جگہ گھیری ہوئی ہے، بڑے بڑے قیمتی پتھر لگے ہوئے ہیں، لیکن وہاں پر لوگ کرکٹ کھیلتے نظر آتے ہیں، کوئی قرآن پڑھتا نظر نہیں آتا. نور جہاں کی بارہ دری، وہاں کتے پھرتے نظر آتے ہیں، کوئی قرآن پڑھتا نظر. میں وہ بات کر رہا ہوں جو جا کے آپ چیک بھی کر سکتے ہو. ایک مرتبہ حضرت صاحب شادرہ پنڈ میں میرا بیان تھا، رات کافی دیر سے میں فارغ ہوا، وہاں سے میں نکلا، وہ انڈر پاس سا بنایا نا انہوں نے پھاٹک کے نیچے، تو میں دوسری طرف چلا گیا جہاں جہانگیر کا مقبرہ اس کا دروازہ تھا. حضرت صاحب اتنا خوف آیا، میں نے ایک دم گاڑی کا رخ تبدیل کیا اور باہر نکلا. جب پل کراس کیا تو آگے داتا حضور کا مزار شریف نظر آ گیا. وہاں پر بدماشوں کا
کالج اور قرآن پڑھتا نظر آ رہے ہیں، اور آج ہم اپنا گھر بار چھوڑ کر کوئی انگلینڈ جاتا ہے، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی دبئی جاتا ہے، کوئی سعودیہ جاتا ہے، دولت کی خاطر، روٹی کی خاطر۔ روٹی پھر بھی ہاتھ نہیں آتی، اور داتا حضور گھر بار چھوڑ کے لاہور تشریف لائے، روٹی کے لیے آئے تھے؟ بولو تو صحیح یار، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے، کیا وہ بھوکے رہ گئے؟ میں کہتا ہوں آج لاکھوں کی تعداد میں وہ ان کے در سے پل رہے ہیں۔ میں وہاں پر جب جاتا ہوں نا، میں دیکھا ہوں کھا بھی رہے نے تو نال شاپر بھی پھڑے آیا۔